محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سبھی اسی خیر و عافیت کے ساتھ ہمیشہ رکھے۔ دوستو، اس سے پہلے کی ویڈیو میں نے آپ حضرات کے سامنے کھانے کے بعد کے کچھ آداب بیان کیے تھے، اور آج کی ویڈیو میں باقی آداب لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے اور درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک بغور سنیں۔ تو کھانا کھانے کے بعد کا پہلا ادب یہ ہے کہ جب آپ کھانے سے فارغ ہو جائیں تو پہلے دسترخوان اٹھائیں اور پھر خود اٹھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب دسترخوان بچھایا جائے تو کوئی شخص کھڑا نہ ہو جب تک دسترخوان نہ اٹھا لیا جائے۔ اس لیے پہلے دسترخوان اٹھائیں اور پھر خود اٹھیں۔ اور ایک ادب یہ ہے کہ کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اس حال میں سو جائے کہ اس کے ہاتھ پر چکناہٹ ہو اور وہ اس کو نہ دھوئے، پھر اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔ چونکہ کھانا کھانے کے بعد کھانے کا اثر اور چکناہٹ وغیرہ کا اثر ہاتھوں پر رہ جاتا ہے، اس لیے کھانا کھانے کے بعد پہلے تو انگلیوں کو منہ سے چاٹ لے اور چاٹ کر بہت اچھی طریقے سے صاف کر لے۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص رومال یا ٹیشو پیپر وغیرہ سے انگلیوں کو صاف کر لے تو کوئی حرج نہیں، اور پھر بعد میں پانی سے اور صابن وغیرہ سے دھو لینے چاہیے ہاتھ اپنے۔ اور ایک ادب یہ ہے کہ کھانے کے بعد کلی کر لے۔ خیبر کے سفر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام نے کھانا تناول فرمایا، اور پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے کلی فرمائی، اور صحابہ کا بیان ہے کہ ہم نے بھی کلی کی۔ اس سے پتہ چلا کہ کھانا کھانے کے بعد کلی کر لینی چاہیے۔ اور ایک ادب یہ ہے کہ کھانے کے بعد خلال کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کھانے کے بعد خلال کرو اور کلی کرو۔ اس لیے کھانے کے بعد خلال ضرور کریں تاکہ دانتوں کے درمیان میں جو کھانے وغیرہ کے اجزاء رہ گئے ہیں ان کو صاف کر لیا جائے اور ان کو نکال دیا جائے۔ یہ کچھ آداب تھے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیے۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی عمل کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سبھی حضرات کو ان تمام باتوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔